الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيز والعناية، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي هو الوقاية من الغواية، وعلى آله وأصحابه الذين ذوي الرواية والدراية لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم. غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم. بری نازم کی ہستم امت تو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. بری نازم کی ہستم امت تو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر، کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے، ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور سرور بنی آدم، روح روان عالم، مالک عرب و عجم، شہنشاہ امم، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، نور من نور اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز حاضرین، آپ سب نے مجھ سے بیشتر الگ الگ مداحان کرام سے اپنے نبی کی نعت الگ الگ لب و لہجے میں سماعت فرمائی، اور اس مجلس کے تعلق سے، اس محفل کے تعلق سے آپ حضرات کو محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا محمد ہارون علیمی صاحب نے بتایا، اور اس سے پیشتر عزیز اسعد حضرت مولانا قاری صدام حسین صاحب قبلہ نے بھی بتایا. کیا بتایا؟ کہ ہم سب کو ہندوستان کی ایک عبقری شخصیت، مانے جانے خطیب، جن کی خطابت صرف سننے ہی کی نہیں بلکہ سن کر کے عمل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایسی تقریر اور ایسا لب و لہجہ اور ایسا منفرد انداز بیان کہ جس کو سننے کے لیے لوگ خواہاں رہتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں. اتفاقاً ایک صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا کہ مفتی شمس الدین صاحب کی تقریر کیسے لوگ پسند کرتے ہیں. حضرت تھوڑی سی علمی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی تقریر لوگ پسند کیوں کرتے ہیں، اتنے سخت لہجے میں یہ بات کرتے ہیں کہ مار ہو جائے، لاٹھی ڈنڈا نکل آئے، کچھ الفاظ اور کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں ان کی تقریر میں صرف اس لیے سنتا ہوں، سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس بندے کی تقریر سننے کے بعد
اپنے نفس کا جو غبارہ پھولا ہے وہ غبارہ پھوٹتا نظر آتا ہے، اپنے نفس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، اس لیے میں اس بندے کی تقریر سنتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ اس لیے ان کی تقریر سنتا ہوں۔ بہرحال وہ جواب سے مطمئن ہوئے کہ نہیں وہ تو وہ جانے، لیکن خاموش ضرور ہو گئے۔ میں نے کہا ان کی تقریر صرف اس لیے پسند کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ نفس کا غبارہ پھوٹ جاتا ہے، آدمی کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جس نے بھی بلایا، مجھ کو نام نہیں معلوم، حضرت شاہی صاحب کے گھر کا کوئی آدمی ہے، انہوں نے دعوت دیا، وہ آئے۔ تو ایسے عالم ہیں کہ ان کو سننے کے بعد آپ کو اپنی اصل اوقات پتہ چل جائے گی کہ آپ کو ناز کس چیز پر ہے۔ اگر روزے پر ناز ہے تب بھی آپ غلط ہیں، اگر نماز پر آپ کو ناز ہے تب بھی آپ غلطی پر ہیں، اگر صدقہ و خیرات پر ناز ہے تب بھی آپ غلطی پر ہیں۔ غرضے کی اگر آپ کو دنیا میں کسی بھی نعمت پر ناز ہے تو آپ یہ سمجھ لیں آپ خطا پر ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ پھر ناز کس پر کیا جائے، تو ناز کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کی ذات پر ہمیں ناز و فخر نہ ہوا تو ہماری نماز بھی بیکار جائے گی، ہماری عبادتیں بھی بیکار جائیں گی، ہمارے روزے بھی منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر نبی کی ذات سے ہمارا عشق، ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق اس درجے نہ ہو تو ہماری نماز کیسے بیکار، ہمارا روزہ کیسے بیکار، ہماری عبادتیں کیسے رائے گا؟ تو آپ کو ایک موٹی مثال دے دوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کے ذریعہ اور لوگوں کے ذریعہ کہ مرنے کے بعد قبر میں سوالات ہوتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کتنے ہیں؟ معتبر روایتوں کے ذریعہ متفقہ روایت جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں ان سے پوچھئے، اگر بخار نہ آتا ہو پڑھنے کے بعد تو ضرور بتائیں گے کہ مرنے کے بعد 3 سوال ہوتا ہے۔ کون کون سوال ہے؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب دے گا اگر دنیا میں ایمان والا رہا ہے، خدا کو اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنا مالک حقیقی مانا ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہ جواب دے گا اگر دنیا میں مذہب اسلام کا پیروکار ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اب آپ ذرا رک جائیے، تیسرے سوال پر جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں جب بندے نے اقرار کر لیا کہ میرا پالنہار، میرا خدا اللہ رب العزت ہے، میں جس دین کو فالو کرتا ہوں، جس مذہب کو مانتا ہوں وہ مذہب اسلام ہے، تو بتائیے اب کسی چیز کی ضرورت باقی رہی یا نہیں رہی؟ تو یقیناً آپ کا ذہن یہ کہے گا کہ جب بندے نے خدا کو اپنا رب بھی مان لیا، اس کے دین کو اپنا دین بھی مان لیا، تو اب ضرورت کیا باقی رہی؟ لیکن نہیں، ابھی اس کو چھٹی نہیں ملے گی۔ اس نے خدا کا تو انکار نہیں کیا، خدا کا اقرار کر لیا ہے، خدا کے دین کو بھی مان لیا، مذہب اسلام کو بھی مان لیا، لیکن اس کو فرشتے ابھی چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ خدا کی خدائی کا اقرار کرنے والے بھی بہت ہیں، دین کو دین ماننے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس ذات کے بارے میں یہ کیا ایمان، کیا عقیدہ رکھتے ہیں جس ذات کے ذریعے انہیں خدا کی خدائی کا پتہ چلا، جس ذات کے ذریعے انہیں مذہب اسلام کی سچائی کا پتہ چلا۔ ابھی تو وہ اصل سوال باقی ہے۔ اب خدا کی خدائی مان لینے کے بعد، مذہب اسلام کی سچائی مان لینے کے بعد ابھی فرشتے اسے چھوڑیں گے نہیں، فرشتے اس کو ابھی چھوڑیں گے نہیں، بلکہ تیسرا سوال دہرائیں گے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، اس تیسرے سوال میں ہمارے ایمان کا بھی بیان ہے، ہمارے
عقیدے کا بھی بیان ہے، ہماری متاع زیست کی پونجی کا بھی بیان ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا تھا، ہم نے اسلام کو مانا تھا تو کیسے مانا تھا، ہم نے خدا کو پہچانا تھا تو کیسے پہچانا تھا۔ اس تیسرے سوال میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ فرشتے چھوڑیں گے نہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، تم نے خدا کی خدائی کو مان لیا، تم نے خدا کے خدا ہونے کا اقرار کر لیا، مذہب کا بھی اقرار کر لیا، لیکن اب اصل سچائی بتا، اگر خدا کی خدائی پتہ چلی تھی تو کس کے ذریعہ پتہ چلی تھی، مذہب کی سچائی کو تو نے جانا تھا تو کس کے ذریعہ جانا تھا۔ فرشتے سوال کریں گے، حدیث کے لفظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان سے تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر میں جلوہ گری ہوگی، آقا کا جلوہ زیبا سامنے ہوگا، فرشتے اس طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے اے شخص، اے انسان یہ بتا، تو نے تو بتا دیا کہ خدا کی خدائی کیا ہے، مذہب اسلام کی سچائی کیا ہے، تو نے تو بتا دیا، لیکن یہ جو جلوہ زیبا دکھ رہا ہے، یہ جو طلعت نورانی دکھ رہی ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا یہ بھی بتا دے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، سوال یہ نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں اب کیا کہتا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا۔ اب وہ دنیا کا عالم نہیں ہے، یہ ظاہری دنیا نہیں ہے کہ اسباب میں گھرا آدمی ہے، دل میں رکھتا کچھ ہو، زبان سے کچھ کہے گا، بلکہ وہاں تو زبان سے وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا، اور اس کے دل میں وہی ہوگا جو دنیا میں اس نے اپنے دل میں رکھا ہوگا۔ جس طرح اس نے نبی کو مانا ہوگا اسی طرح جواب دے گا۔ اگر وہ بندہ نبی سے پیار کرنے والا ہوگا، نبی سے عشق کرنے والا ہوگا، نبی سے سچی محبت رکھنے والا ہوگا، تو وہ گواہی دے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تو مراد المشتاقین ہیں، یہ تو راحت العاشقین ہیں، یہ تو نور من نور اللہ ہیں۔ یہ اس طرح سے جواب دے گا تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ جب تک آدمی ساری چیزوں میں صحیح و سالم بھلے ہو جائے، جب تک وہ نبی کی ذات سے مکمل طور پر اپنے عشق کا، اپنے لگاؤ کا اظہار نہ کر دے، اس کا تعلق اس کے نبی سے جب تک نہ ہو جائے، تب تک خدا کی خدائی کا ماننا بھی اس کا بیکار جائے گا، مذہب اسلام کی پیروی بھی اس کی بیکار جائے گی۔ تو جب اس کی خدا کی خدائی ماننا، مذہب اسلام کی پیروی کرنا نبی کی محبت کے بغیر، نبی کی نبوت و رسالت کی اقرار کے بغیر نامکمل ہے، تو پھر بتاؤ مسلمانوں اس نبی کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا کہ جس نبی کے بارے میں خدائے وحدہ لا شریک اپنی وحدانیت کے بعد بھی اقرار کروا رہا ہے، بھلا اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس نبی کی عظمت و بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمانوں یہ نبی اتنے عظیم ہیں، ان نبی کی عظمت اتنی ہے، قرآن خود گواہی دے رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جو بہت قرآن کرتے ہیں ان کو ذرا بلاؤ اور پوچھو کہ یہ تیسرے پارے کی یہ پہلی آیت ہے، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ تمام فضیلتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء میں منقسم کر کے بانٹ کر کے عطا کی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب نبی کو وہ تمام خوبیاں اکٹھا عطا فرما دی۔ تبھی تو خدا کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اے مسلمانوں اب ذرا یہ بتاؤ کہ جب تمام انبیاء اور رسول ایک برابر نہیں ہیں تو وہ کون سا آدمی ہے جو اپنی کتابوں میں لکھ کر چلا گیا کہ رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، رسول دیوار پیچھے کا علم نہیں رکھتے، رسول کو یہ نہیں معلوم، رسول کو وہ نہیں معلوم، نبی یہ نہیں جانتے، موضوع سخن یہ نہیں ہے، ورنہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمام انبیاء برابر نہیں ہیں، تو پھر یہ بتاؤ وہ کون سا بدبخت ہے، وہ کون سا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کبھی کبھی آدمی
آدمی بسا اوقات عبادت میں امتی نبی سے آگے بڑھ جائے گا۔ معاذ اللہ، اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو نہ تو اس کا ایمان سلامت ہے، نہ تو اس کا دین سلامت ہے، نہ تو اس کی دنیا سلامت ہے، وہ کہیں کا نہیں، وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کیونکہ اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پیدر مادر برادر جان و مال سے پیارا، تو محمد الرسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر اس میں کسی طرح کی کمی ہو گئی تو پھر ہمارا دین بھی بیکار، ہماری دنیا بھی بیکار، ہماری عبادتیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے حج و زکوٰۃ بیکار، ہماری عبادتیں طاعتیں سب بیکار۔ اس لیے بیکار کیونکہ جس چیز کو لانے والے نبی آخر الزماں ہیں، جب ہم نے انہی کو نہیں جانا، انہی کو نہیں پہچانا، تو پھر ان کی لائی ہوئی چیزوں پر عمل کا کیا مطلب نکلے گا؟ پہلے تو انہیں جان لو جن کے صدقے یہ میں ملا ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں نماز ملی، جن کے صدقے میں روزہ ملا، جن کے صدقے میں حج ملا، جن کے صدقے میں زکوٰۃ ملی، پہلے انہیں جان لو۔ اب اس جاننے سے اس گمان میں بھی نہ رہنا کہ ہم نے نبی کو جان لیا، ہم نے نبی کو پہچان لیا، کیونکہ نبی کی حقیقت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے سب سے قریبی دوست یار غار سیدنا صدیق اکبر سے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے سب سے قریبی دوست سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، آقا بیان فرماتے ہیں، یا ابا بکرین والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم نے سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارا ہے، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے، دشمنوں کی فوج میری جان کے در پہ تھی تب بھی تم میرے ساتھ تھے، غرضے کی سب سے زیادہ وقت اگر کسی نے نبی کے ساتھ گزارا ہے تو اے ابو بکر وہ ذات تمہاری ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے میرے لیل و نہار آشکار ہیں، میرے طاعت و عبادات، میرے تمام معاملات تم پر واضح ہیں، تم نے دیکھا ہے۔ لیکن اے ابو بکر اس خام خیالی میں نہ رہنا، اس خام خیالی میں مت پڑنا کہ تم نے نبی کو پہچان لیا ہے، تم نے نبی کو جان لیا ہے، تم نے نبی کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ اے ابو بکر والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جس نے حق کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا ہے، لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے ابو بکر تم بھی نہیں جانتے۔ اب مسلمانوں قربان جاؤ، ذرا غور کرو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہر روز جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہو کہ تمام انسانوں میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم نے میری حقیقت کو نہیں پہچانا ہے، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اردو معلّہ کا بے تاج بادشاہ میر غالب کہتا ہے، وہ مرزا غالب کہتا ہے، آپ کی شان اقدس میں کیا بیان کروں، آپ کی شان اقدس کا تذکرہ میں کیا کروں، آپ کی شان کو میں کیسے بیان کروں؟ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتم کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ غالب کہتا ہے کہ میں اردو معلّہ کا بے تاج بادشاہ ہوں، میرے سامنے اردو کے الفاظ دم توڑتے نظر آتے ہیں، لیکن اے نبی جب آپ کی تعریف کی بات آتی ہے تو تمام الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، میرا ادبی قد جھک جاتا ہے، میں آپ کی تعریف کروں تو کیسے کروں؟ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتم، یہ مرزا غالب بھی آپ کی تعریف اپنے خدا پر چھوڑتا ہے، کیونکہ آپ کی صحیح تعریف، آپ کا صحیح مقام و مرتبہ تو خدائے وحدہ لا شریک کے سوا جانتا ہی نہیں کوئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، اس کے سوا کوئی میرے نبی کا مرتبہ جانتا ہی نہیں۔ اب جو چھوٹے بڑے پیجامے والے ہیں یا چھوٹے بڑے کپڑے والے ہیں، اونچی نیچی ٹوپی والے ہیں، وہ بھی سن لیں الحمدللہ، ضرورت پڑی کتابوں کے حوالے کے ساتھ گفتگو ہوگی، بات وہ نہیں کرنا ہے، بات صرف یہ کرنا ہے کہ یہ مجلس نبی کے نام پر ہے، یہ نبی کتنے عظیم ہیں، یہ نبی کتنے بڑے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، یہ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں۔ اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ محفل میلاد کی
اتنی لمبی فضیلت بتاتے ہیں۔ یہ محفل میلاد کیا ہے؟ یہ محفل میلاد کیا ہے؟ تو محفل میلاد کی فضیلت آپ کو صرف آخری بات کے طور پر بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے اور علماء کرام کے بیانات بھی سننے ہیں۔ تو محفل میلاد کی فضیلت میں نے قرآن عظیم کی کچھ آیتیں تلاوت کی۔ بڑی مشہور آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن کی سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ اس کو، کس کو؟ اس سے مراد قرآن پاک۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اس کو یعنی قرآن کو ہم نے اتارا۔ کب اتارا؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو یہ قدر والی جو رات ہے اس کو تم کیا جانتے ہو؟ خدا پھر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ جو قدر والی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب آپ ذرا اپنے ذہن و دماغ کو جھجھوڑیں اور پوچھیں کہ آخر یہ قدر والی رات کیوں اتنی قدر والی بن گئی کہ اس کا مقام و مرتبہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو گیا۔ آپ کو یہ نتیجہ ملے گا کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو اتارا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن ایک بارگی پورا نہیں اترا بلکہ 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور جس رات میں مکمل ہوا، پورا ہوا، اس رات کو شب قدر کہا گیا۔ اس رات کو شب قدر کہا گیا اور یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو شب قدر کو جو 1000 مہینوں سے برتری ملی، بہتری ملی، تو وہ قرآن کے صدقے میں ملی۔ اب آئیے میں آپ کو دہلی لے چلوں، 300-400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ علماء جانتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ علم حدیث کو ہندوستان میں پھیلانے والی ذات کا نام عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ یہ محدث ہیں۔ محدث کا معنی عام فہم زبان میں سمجھ لیجئے کہ جس کو بہت زیادہ حدیث کا علم ہو، جس کو حدیث کا بہت زیادہ علم ہو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اب محدث عبدالحق دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر شب قدر کو قرآن نازل ہونے کی وجہ سے 1000 راتوں پر افضلیت ملی ہے تو شب قدر سے بھی افضل وہ محفل میلاد ولادت پاک کی رات ہے، جس رات میں نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ وہ اس لیے کہ جب قرآن اترنے والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے تو پھر قرآن والے کے اترنے والی رات کتنی افضل ہوگی۔ مسلمانوں قربان جاؤ، خوش ہو جاؤ اور ناز کرو کہ ہمیں ایسے نبی کی غلامی ملی ہے۔ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کی بزرگی اور برتری کا عالم یہ ہے کہ جس نبی کی حقیقت خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی محفل ہے۔ اس نام کی محفل کی فضیلت و برکت بتائی جائے تو رات ختم ہو جائے، دن ختم ہو جائیں، مہینے ختم ہو جائیں، سال ختم ہو جائے، ہم جیسے مولویوں کا علم جواب دے جائے، لیکن میرے نبی کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حقیقت ہی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب حقیقت ہی نہیں معلوم تو کوئی بیان کرے گا بھی تو کتنا بیان کرے گا۔ بس ایک آخری میسج پیغام کے طور پر، یہ تو فضیلت آپ نے سن لیا۔ ہم بہت ساری چیزوں میں تمام طرح کی خرافات میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ نبی خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ اگر اپنے اس نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو جس نبی کے نام پر بیٹھے ہوئے ہو تو پھر نماز کی بھی پابندی کرو، نماز کی بھی
محافظت کرو اور نبی کے حکم پر عمل کرو۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ جیسے عالم کی پہچان ہے کہ داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، جبہ ہوگا، امامہ ہوگا، اس کے چہرے پر نورانیت ہوگی، دیکھتے ہی لگے گا کہ کوئی پابند شرع آدمی آ رہا ہے، تو عالم کی بھی پہچان ہے۔ اسی طرح جاہل کی بھی پہچان ہے کہ اول جلول باتیں کرے گا، الٹے پلٹے سوالات کرے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، اور ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نمازی ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار بنتے ہیں، مومن مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ نماز بھی پڑھنے والے ہوں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا دعویٰ کہیں نہ کہیں کھوکھلا ہے، آپ کے دعوے میں سچائی نہیں ہے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی محبت بھی کامل مانی جائے گی اور ایمان کی نشانی بھی کامل مانی جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ایسا حکم نہیں ہوتا ہے، آقا کریم ارشاد فرما دیں تو صحابہ دم زدن میں اس بات پر عمل کر لیتے تھے، بڑی برق رفتاری سے۔ صرف ایک روایت اتباع مصطفیٰ پر عرض کر دوں، گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ ایک پیغام خالی میری طرف سے آپ یہ لے لو کہ نبی جب کسی چیز کے بارے میں کہیں تو وہ حکم مطلق ہوتا ہے، وہ عام ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، یعنی تقریر کر رہے تھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ مسجد میں خطبہ دیا جاتا ہے، خطبے سے پہلے بیان بھی ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ دیکھا کہ کچھ حضرات مسجد کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، جیسے آج بھی محفلوں میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں راستے پر، کہیں ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ سلیقہ مندی کے خلاف ہے، ادب سے ہٹ کر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، اسی حال میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے زبان اقدس سے یہ جملہ نکلنا تھا، جو صحابی جہاں تھا، جس حال میں تھا، اسی حال میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ راستے میں آ رہے تھے، بیچ راستے پر تھے۔ جیسے ہی نبی کا حکم ان کے کانوں تک پہنچا، انہوں نے فوراً اپنی آپ کی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسی بیچ راستے پر جہاں پہنچے تھے، جس حال میں تھے، ویسے ہی بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ جب نبی نے خطبہ ختم کر لیا تب اٹھتے ہیں، جب اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں، دوسرے صحابہ ملتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، یہ اعلان تو آپ کے لیے نہیں تھا، آپ تو مسجد سے دور تھے، آپ تو راستے میں تھے، یہ اعلان تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کی نگاہوں کے جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، نگاہ نبوت جنہیں ظاہری طور پر دیکھ رہی تھی، یہ اعلان تو مسجد والوں کے لیے تھا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ ایک صحابی کا عقیدہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بات یہ نہیں تھی کہ اعلان کس کے لیے تھا، ارے بات یہ تھی کہ اعلان کس کا تھا۔ ارے وہ نبی جس طرح ان کے نبی ہیں جو مسجد میں موجود تھے، اسی طرح میرے بھی تو نبی ہیں۔ میں مسجد میں موجود تھا نا یا نہ تھا، میں ان کی آواز کو جب میرے کانوں نے سن لیا تو ان کی اطاعت مجھ پر لازم ہو گئی۔ اب میری محبت کا تقاضا، میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جب آواز کانوں میں آ گئی تو اطاعت لازم ہو گئی، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی دریا دیکھا اور نہ کبھی قطرے پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یا رسول اللہ، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جب نبی کی بات سن لیتے ہیں تو پھر آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، بس نبی کی بات آ گئی تو سر تسلیم خم کر دیا، وہ چاہے راستہ ہو چاہے کنارہ ہو، نبی کی بات آ گئی تو مان لیا، قبول کر لیا۔ مسلمانوں، بس یہی پیغام ہے کہ جہاں نبی پاک کی بات آ جائے وہاں پھر ادھر ادھر کی بات نہیں، وہاں پھر ایسے ویسے کی بات نہیں، وہاں پھر چھوٹے بڑے کی بات نہیں، بات نبی کی ہے۔ چاہے وہ بات میں بیان کروں، چاہے یہ حافظ و قاری اطہر صاحب بیان کریں، چاہے کوئی اور بیان کرے، بات اس کی ہے کہ بات آپ کے نبی کی ہے تو اس کو دل پہ لکھ لیجئے، بات آپ کے نبی کی ہے تو اس کو اپنے ذہن و دماغ میں اتار لیجئے۔ بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ مولا کریم
جو کچھ بھی بیان کیا اس میں جو کچھ اچھائیاں تھیں مولا سب تیرے فضل سے تھیں، اور جو کچھ اس میں خامیاں ہوئی ہوں مولا، جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں تو مولا اس میں میرا دخل ہے، میری کم علمی ہے مولا کریم کی بارگاہ میں آپ سب کے سامنے آپ سب کی موجودگی میں میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔